جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی سفارش کر دی ہے، جس کے بعد ان کی تعیناتی کا معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جمعرات کو چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ہوا۔ جسٹس عائشہ ملک کا نام دوسری مرتبہ کمیشن کے سامنے رکھا گیا تھا۔ ان کا نام چیف جسٹس گلزار احمد نے تجویز کیا تھا۔ آج کے اجلاس میں چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے تعیناتی کی حمایت، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس باقر اور بار کے نمائندے نے اس تقرری کی مخالفت کی۔ جسٹس عائشہ ملک کی تقرری کی منظوری میں اہم کردار کمیشن میں سابق جج کی تبدیلی کے بعد ممکن ہوا۔ گزشتہ سال کمیشن کے رکن اور سابق جج جسٹس دوست محمد نے عائشہ ملک کی تقرری کی مخالفت کی تھی، تاہم جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد کی بطور ممبر کمیشن 2 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد ان کی جگہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس جلال عثمانی کو کمیشن کا رکن مقرر کیا گیا ہے، جنہوں نے آج کے اجلاس میں عائشہ ملک کی تعیناتی کی حمایت کی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مشیر عالم کی 17 اگست کو ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہونے والی نشست پر جسٹس عائشہ ملک کی نامزدگی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس عائشہ ملک کا نام تجویز کیا تھا، جس پر جسٹس عائشہ نے بھی رضامندی کا تحریری طور پر اظہار کیا۔ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد وزیر قانون فروغ نسیم نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کے 5 ارکان نے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی حمایت کی، جبکہ 4 نے مخالفت کی۔ پاکستان بار کونسل سمیت ملک بھر کی وکلاء تنظیموں کا ایک دھڑا جسٹس عائشہ ملک بطور سپریم کورٹ جج نامزدگی کو سینیارٹی کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس تجویز کی مخالفت کر رہا تھا۔ اجلاس کے بعد پاکستان بار کونسل کے سینیارٹی سے متعلق موقف پر وزیر قانون نے میڈیا کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اس موضوع پر موجود ہیں، جس میں واضح کیا جا چکا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی سپریم کورٹ میں تقرری پر سینیارٹی کا اصول مطلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر ثانی کرائے۔ سپریم کورٹ میں آج تک کوئی خاتون جج تعینات نہیں ہوئی۔ جوڈیشل کمیشن کے جمعرات کو ہونے والے اجلاس کے موقع پر وکلاء تنظیموں کی طرف سے احتجاج کے مد نظر پولیس کی بھاری نفری سپریم کورٹ کی عمارت میں تعینات کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے مطابق وکلاء تنظیمیں جسٹس عائشہ ملک کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ نمائندہ تنظیمیں چاہتی ہیں کہ سینیارٹی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سینئر ترین جج کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے من پسند افراد کو سپریم کورٹ میں سینیارٹی کے اصول کے خلاف جج تعینات کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ججوں کی قابلیت پر بھی وکلاء تنظیموں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ انہوں نے ایک کمیشن بنانے کی تجویز دی جو ایسے ججوں کی قابلیت کے بارے میں حتمی رائے دے جنہیں قابلیت اور میرٹ کو دیکھے بغیر ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر اعلیٰ عدلیہ میں تعینات کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت سب سے سینئر جج ہیں اور سپریم جوڈیشل کمیشن نے انہیں سپریم کورٹ میں 1 سال کے لیے بطور ایڈاک جج تعینات کیا تھا، لیکن انہوں نے کمیشن کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جمعرات کے روز ہی لاہور ہائی کورٹ بار نے جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بنتے اس وقت تک سینیارٹی کے ہی اصول کو مد نظر رکھ کر تعیناتیاں کی جائیں۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جونیئر ججوں کی تعیناتی سے سپریم کورٹ کی ساکھ بطور ادارہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس درخواست میں ماضی میں جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کرنے کے حوالے دیے گئے ہیں۔ درخواست کے مطابق سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے سندھ ہائی کورٹ کے جونیئر جج منیب اختر کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دی، جبکہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے دور میں جسٹس قاضی امین اور جسٹس مظاہر علی نقوی کو سینیارٹی کے اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جج تعینات کیا گیا۔ گزشتہ روز خواتین وکلاء کی تنظیم نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں سینیارٹی کی بنیاد پر ججوں کی تعیناتی ابھی تک ایک معمہ ہے اور اس حوالے سے نہ تو ملکی آئین میں کچھ لکھا گیا ہے کہ سینیارٹی کو مد نظر رکھا جائے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی قانون رکاوٹ ہے۔ اس بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں 40 کے قریب ایسی مسائل موجود ہیں جن میں ججوں کو سینیارٹی کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں جج تعینات نہیں کیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سینیارٹی کا اصول
صرف چیف جسٹس کی تعیناتی میں ہی لاگو ہوتا ہے۔ اس بیان میں آئین کے آرٹیکل 177 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی کی شرائط بیان کی گئی ہیں۔ یعنی کسی بھی شخص کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا جا سکتا ہے اگر وہ پاکستانی ہو، اس نے کسی بھی ہائی کورٹ میں 5 سال کے لیے بطور جج کام کیا ہو، اور یا پھر ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے 15 سال کی پریکٹس کا تجربہ رکھتا ہو۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمیشن کے اجلاس میں شمولیت سے معذوری ظاہر کی تھی، تاہم انہوں نے سینیارٹی کے حوالے سے ایک خط سپریم جوڈیشل کمیشن کو لکھا ہے، جس میں چیف جسٹس کی طرف سے کسی بھی شخص کا نام پیش کرنے کے اختیار کو آئین کے متصادم قرار دیا تھا۔ انہوں نے اس خط میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کمیشن کے اجلاس میں متعدد نام پیش کیے جانے چاہیے جن کی بنیاد پر کمیشن اپنا فیصلہ کرے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون جج کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا جا رہا ہے، تاہم اگر جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی جج مقرر نہ ہوتی تو غالب امکان تھا کہ وہ 2026 میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بن سکتی تھیں۔ جسٹس عائشہ ملک 3 جون 1966 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے امریکہ میں ہارورڈ لاء اسکول سمیت پاکستان اور بیرون ملک سے تعلیم حاصل کی۔ وہ سابق چیف الیکشن کمشنر اور نامور قانون دان جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کی ایسوسی ایٹ رہیں اور 1997 سے لے کر 2000 تک ان کے ساتھ بطور معاون کام کیا۔ 55 سالہ جسٹس عائشہ ملک اس لاء فرم کا حصہ رہی ہیں، جس کو قائم کرنے والوں میں سے ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے۔ جسٹس عائشہ ملک کو عدلیہ بحالی کی تحریک کے بعد 27 مارچ 2012 کو لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا اور 10 سالوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کسی خاتون وکیل کا بطور جج تقرر ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کی خاتون جسٹس عائشہ ملک اس وقت سینیارٹی کے اعتبار پر 4تھے نمبر پر ہیں اور ان کا تقرر ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پہلے سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ججوں کو نظر انداز کر کے ان کی جگہ 5ویں نمبر پر آنے والے جج کو سپریم کورٹ کے لیے مقرر کیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے لاہور ہائی کورٹ میں تقرر کے بعد اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان کے تقرر کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کی، جس میں ان کی تقرری پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عاصمہ جہانگیر گروپ کے صدر اور لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ جج جسٹس شہرام سرور چودھری کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں منظور کی گئی۔ جسٹس عائشہ ملک آئینی، بینکنگ اور انسانی حقوق کے امور پر دسترس رکھتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق وہ پاکستان کی مختلف جامعات میں بینکنگ لاء اور مرکنٹائل لاء پڑھا چکی ہیں۔ انہیں انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بچوں کی تحویل، طلاق، خواتین کے حقوق اور پاکستان میں خواتین کے آئینی تحفظ کے کیسز میں ماہر کے طور پر بلایا جا چکا ہے۔ انہوں نے مختلف NGOs کے ساتھ غربت کے خاتمے، مائکرو فائنانسنگ اور ہنر کی ٹریننگ کے پروگرامز میں معاونت کی ہے۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی اشاعت آکسفورڈ رپورٹس فار انٹرنیشنل لاء ان ڈومیسٹک کورٹس کے لیے پاکستان کی رپورٹر رہی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک کے مقبول فیصلوں میں جنسی تشدد کی شکار خواتین کے طبی معائنے کے طریقہ کار کے بارے میں فیصلہ بہت نمایاں ہے۔ شریف فیملی کی شوگر ملوں کو جنوبی پنجاب کے علاقے رحیم یار خان منتقلی سے روکنے کا فیصلہ بھی ان کے مشہور فیصلوں میں سے ایک ہے۔ ان کی شادی ایک پرائیویٹ لاء کالج کے پرنسپل اور قانون دان ہمایوں احسان سے ہوئی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جج مقرر ہونے کے بعد جسٹس عائشہ ملک کی میعاد عہدہ میں 3 سال کی توسیع ہو جائے گی۔ پہلے انہوں نے 2 جون 2028 کو ریٹائرڈ ہونا تھا، لیکن اب 2031 میں ریٹائرڈ ہوں گی۔ اس توسیع سے وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتی ہیں، جو کہ ایک منفرد اعزاز ہوگا۔